بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے ایم ایس آفس اور اس پہ ہم بحث کریں گے ایکسل پہ، ایکسل انٹرفیس پہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ورلڈ کی انٹرفیس پر ویڈیو کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ جو ایکان ہے وہ کس کس کام کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں، تو میں نے تھوڑا سا بریف وہاں پر بھی دیا ہے، اور ادھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ایکان کس کے لیے، کس کام کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف، جو کہ ایکسل ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سب نے انسٹال کیا ہوا ہوگا اور رجسٹرڈ بھی کیا ہوگا۔ اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے ایم ایس آفس کو انسٹال کریں۔ جو پروسیجر میں نے دیا ہوا ہے وہ آلریڈی موجود ہے اس میں۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو انٹرفیس ہے وہ ہے ہوم، اس پر بیس کریں گے جیسا کہ ہم نے ورڈ میں کیا تھا، بالکل ویسا ہی ہے تقریباً، انٹرفیس سیم ہے۔ آئیکن میں ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن فنکشن میں تقریباً اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا۔ کٹ، کافی اور یہ پرنٹر فارمیٹ، یہ تو وہاں پر میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے یہ فونٹ والا، تو اس میں سارے فونٹ کے متعلق ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ جب آپ اس سائٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی، جس میں آپ اس کے مختلف فونٹ کے مختلف سیٹنگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سیل کو، یہ آگے بھی آ جائے گا سیل فارمیٹ، وہاں پر بھی یہ ڈسکس ہو جائے گا۔ یہاں سے بھی آپ اسے الائن کر سکتے ہیں، جو چینجز آپ کر رہے ہو وہ یہاں پر آپ کو دکھائے گا۔ آپ ورٹیکل چاہتے ہیں، باٹم میں چاہتے ہیں، سینٹر پہ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو واپ، شرنک اور مارج سیٹنگ ہے سیل کی، یہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے بھی اس کے لیے علیحدہ آئیکن بھی موجود ہے، آپ اس پوائنٹ پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فونٹ آپشن، تو جیسا کہ ہم نے جو اوپن کیا ہے وہ بھی فونٹ ہے، تو یہاں سے آپ اس کی جو ٹائپس ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹائل چینج کر سکتے ہیں، سائز چینج کر سکتے ہیں، کلر، اور یہاں پر جو چینجز آپ یہاں کریں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ یا یہ جو آپشن ہے، جگہ ہے، یہاں پر آپ کو سارے چینجز ہے کہ میں کلر چینج کرتا ہوں تو اس کا کلر آٹومیٹیکلی یہاں پر چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہاں پر میں کوئی اور چینجز کر، جیسے کہ میں اٹالک پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پر یہ اٹالک ہو جائیں گے، میں بولڈ پہ چلا جاتا ہوں تو یہ بولڈ ہو جائیں گے۔ جو چینجز میں کر رہا ہوں، یا سائز کو میں چینج کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سائز بھی چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کینسل پہ کلک کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بارڈر، یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس پہ ٹرائی کرتا ہوں، سب سے پہلے اسے کینسل کرتا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ اس پہ چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بارڈر کا کنسیپٹ سمجھ آ جائے۔ بارڈر میں ایک آؤٹ لائن ہے، اور یہ ادھر بھی کمپلیٹ نہیں، اگر میں اس پہ کلک لے لوں تو آپ کو بہت اچھا اس کا جو بارڈر کا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے بارڈر کے فارمیٹ سے طریقہ کار ہے، آپ کو کس جگہ پر بارڈر چاہیے، باٹم پہ، ٹاپ پہ، لیفٹ، رائٹ، نن، ابھی نن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے نن پہ ہوتا ہے، باقی آپ جس پوائنٹ پہ یا کمپلیٹ چاہتے ہیں تو آل بارڈر کر لیں، صرف اونلی آؤٹ سائڈ چاہتے ہیں، جس جگہ پر آپ نے مطلب جتنی آپ نے ایکسل میں کام کیا، مطلب آپ نے اتنا کام کیا ہے ایکسل میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے گرد صرف اونلی بارڈر ہو تو صرف اونلی بارڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ بارڈر میں بھی ٹائپ سے بولڈ لگانا چاہتے ہیں، تھک، اس کے علاوہ ڈبل بھی ہے، ڈبل سائڈڈ بھی ہے، ڈبل بار بھی ہے، مختلف ٹائپ سے۔ یہ اونلی آپ کو اس پوائنٹ سے یہ ویزیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پوائنٹ سے یہ سارے کی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔
مور بارڈر آپشن بھی اس میں موجود ہے، آپ اس پہ بھی جاری چاہے اس میں بہت یہ آپ کو دکھا رہا ہے اس کے علاوہ، لیکن یہاں سے آپ کو زیادہ کلیئر نہیں، وہاں سے کلیئر تھا تو میں نے اس لیے سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ کرسر کھڑا ہے، اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے سیل کالم رو وغیرہ جو ہے اس کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کی، ٹیکسٹ کی نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا جو یہاں پر آیا تھا، وہاں پر آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے۔ ٹیکسٹ کا جو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا کلر، اور جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے ٹیکسٹ کی جو نیچے مثلا میں یا یہ میں پل کرتا ہوں تو یہ صرف بیک گراؤنڈ کو پل کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی نن پہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں یہ پھر آپ کو سمجھ اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارا کی سارا پل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ٹیکسٹ آپ اگر ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ اب یہ بلیک ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ میں نے چینج نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس میں اور ہے جناب، یہ ٹیکسٹ کا کلر یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ سائز چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی ہے پروٹیکشن، تو لاک بھی آپ کر سکتے ہیں، ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی لفظ آپ ہائڈ کرنا چاہے لاک کرنا چاہے تو بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں الیجمنٹ کی طرف، تو الیجمنٹ میں ہم ٹیکسٹ کے جو الائنمنٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، مثلا کبھی ہمیں چاہیے کہ یہ سینٹر پہ ایک لفظ ہم لکھیں، مثلا میں اس کو تھوڑا سائز کو لارج کر کے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بائی ڈیفالٹ اس کارنر پہ ہے، اگر میں چاہوں تو یہ میں سینٹر پہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہاں جہاں پر بھی آپ چاہیں، یا آپ رو پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کالم پہ، لیکن سب سے پہلے آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے، مطلب جس چیز پر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے انکریز اور ڈکریز اور اورینٹیشن۔ اچھا، تو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ جو الفاظ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اینگل وائز، جی۔ اور اس طرح اگر جو اس میں دیا، مثلا آپ ایک پہ ٹرائی کر لیں، پھر آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو کبھی کبھار ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہم چاہے کہ اس طرح ہو یہ اس طرح ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اینگل وائز بھی آپ کر سکتے ہیں، روٹیٹ، جی، جس طرح آپ کو مطلب کبھی کبھار ڈیزائن میں ہمیں آتا ہے تو ہم یوز کرتے ہیں، ورنہ یہ زیادہ تر ورڈ کا استعمال ہے، ورڈ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس میں ایکسل میں اس کا زیادہ تر استعمال ہے، ایکسل میں نارملی ہم کیلکولیشن زیادہ تر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ڈیزائن کے حساب سے ہم اس پہ بھی کرتے ہیں، اس سے ہم جو ڈسٹینس ہے وہ انکریز اور ڈیکریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے وارپ ٹیکس اور مرج اینڈ سینٹر۔ وارپ ٹیکس سے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک سیل میں بہت زیادہ لکھائی کرتے ہیں اور پھر وہ باہر چلا جاتے ہیں، مثلا اگر اب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ باہر چلا گیا، میں نے اسے واپ کرنا ہے تو جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا تو یہ خود بخود سیل کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مرج سینٹر۔ مرج سینٹر سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ جو فنکشن ہے یہ بہت زیادہ تر ایکسل میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر کبھی کبھار ہمیں ٹاپ پہ ایک سیل چاہیے اور اس کے نیچے جو ہے 3 4 5 سیل چاہیے جس پہ ہم ڈفرینٹ فنکشن کریں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ اس سے آپ جسٹ سیل کو مرج کر سکتے ہیں، مطلب یہ ابھی ایک سیل ہو گیا، اس طرح آپ 2 بھی 3 بھی 4 بھی جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے نیچے، تو آپ نے اوپر والے حصے کو ایک سیل بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، جیسے کہ اکثر ہم ٹائٹل کے لیے ایک سیل بناتے ہیں، تو یہ ایک سیل ہو گیا ابھی۔ اس کے نیچے یہ بہت سارے آ گئے، مطلب یہ اپنے نام لکھ کے کسی اسکول وغیرہ جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ ہے
اس پہ آپ نے لکھا ہے سیریل نمبر 1، اس پہ آپ نے نیم لکھنا ہے، فادر نیم وغیرہ یہ اس طرح لکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا فنکشن. اب آتے ہیں نمبر پہ. تو یہ تو پہلے بھی اس میں آیا تھا پوائنٹ میں، ابھی ادھر دوبارہ ڈسکس ہوگا. اس میں کچھ چیزیں بھی زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ اور کلیئر ہو جائے گی. سب سے پہلے تو اس پوائنٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ یہ آپ کو نمبر کا جو فارمیٹ ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے. یہ جنرل پہ اب ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. مطلب الفابیٹس بھی لکھ سکتے ہیں اور نمبرز بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہاں سے کسی اور چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اسی سیل میں صرف آپ جو بھی لکھیں گے وہ اسی فارمیٹ پہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے. مطلب آپ کرنسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو جب آپ اس میں لکھائی کریں گے تو اس کے ساتھ ڈالر کا نشان آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کو پہلے مطلب سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے مطلب یہ کالم یا یہ رو کس چیز کے لیے ہے. تو اسی حساب سے آپ نے پہلے اسے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں کام کرنا ہے. تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اگر سارے جنرل میں ہو آپ نے کام کرنا ہو تو پھر آپ کو مشکل ہوگا. کبھی کبھار ایک پوائنٹ پہ آپ نے ڈیٹ ڈالنا ہوتا ہے تو ڈیٹ کے لیے علیحدہ ایک کالم ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو سارے کو نا ڈیٹ پہ فکس کرنا ہے. تو پھر جب بھی آپ اس میں ان سے ڈالیں گے وہ خود بخود ڈیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. مطلب آپ نے 02/02/03/2022 تو آٹومیٹیکلی اس پہ وہ ڈیش وہ سب کچھ یہ خود کرے گا ٹھیک ہے. آٹومیٹک اس کے لیے فارمولہ بھی آپ اس سے بھی انسر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم، پرسنٹیج، فنکشن یہ بہت زیادہ ہے. اس میں مور پہ بھی آپ چلے جائے، مور فارمیٹ پہ تو بھی کسٹمائز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا پہلے ڈسکس ہو گیا ہے، لیکن ادھر کچھ زیادہ آپشن ہے اس کے تو ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا اس کے علاوہ آتا ہے یہ جو ہے نا یہ کرنسی کے لیے یہ آپشن آتے ہیں. اگر آپ نے کون سا نشان اس کے ساتھ پٹ کرنا ہے، کاؤنٹنگ فارمیٹ اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں. پرسنٹیج، کاما، اور یہ دو ایررز جو ہے یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ سمجھا لوں. کبھی کبھار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے مثلا 20.100. کبھی کبھار ہمیں اس طرح کا جو نمبر دیا، ابھی یہ آٹومیٹکلی وہ جو 2 زیروز تھے وہ ختم ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ میں آ جائے تو آپ نے اس پوائنٹ پہ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے آپ کیا کر سکتے ہیں، جسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے پوائنٹ کے ساتھ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، نارمل جو انٹرنیشنل ہے وہ میرے خیال میں پوائنٹ کے بعد آپ 3 نمبرز لے سکتے ہیں. تو کبھی کبھار 1 نمبر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار 2 کی، کبھی کبھار زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے حساب سے یہاں سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے اسٹائل. اچھا جی، تو اسٹائل کا تو ادھر بہت زیادہ استعمال نہیں ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بتانا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر ہے تو آلریڈی استعمال تو ہوگا. اچھا جی، تو یہ ہائٹ سیل رو، اس سے آپ کمپیریٹیولی ہم کر سکتے ہیں کہ لیس دین، گریٹر دین، ایکول. یہ جب ہم کنڈیشنلی ایک فارمولے کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں اس میں ایسے ہوں گے کہ اس کا تعلق کیلکولیشن بیس ہوگا ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈیٹا، اس کے بعد آتا ہے اسکیل، کلر آف اسکیل. یہ بھی مطلب آپ سیل کی جو کلر ہے یہ آئیکن بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ اس میں استعمال ہوں گے. جو بھی ہم جو ورک کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم یہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں جناب یہ ہے ٹیبل کا جو آٹومیٹک فارمیٹ ہے، یہ آلریڈی اس میں بلٹن ہے. تو اگر ہم بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بنا نہیں رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے تو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے اپلائی کرنا ہے، جسٹ اوکے کرنا ہے. تو یہ خود بخود یہاں پر ایک سیٹ اپ آلریڈی موجود ہے، لیکن صرف ہم نے اسے یہاں پر انسرٹ کیا بس، اور کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب یہ ہے سیل سٹائل. تو یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جو ٹیبل ہم نے انسرٹ کیا ہے اس کی جو سٹائل ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. جو بھی چینجز آپ اس میں یہاں سے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. آسان ہے، اس میں میرے خیال میں اتنا مشکل کچھ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک ہیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا، ورڈ میں یہاں پر بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے علیحدہ ایک لیکچر لینا ہوگا، تاکہ آپ کو جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ
ہم کس طرح ایڈجسٹ کریں گے اور اس میں ہم کس طرح کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ یہ آسان ہے, لیکن اس میں اگر ہم ابھی میں اس میں چلا جاؤں تو بہت مشکل ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں سیل. تو یہاں سے ہم سیل انسرٹ, رو, یہ ہم انسرٹ مطلب انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی پوائنٹ پر بھی رو چاہیے, سیل چاہیے, تو ہم انسرٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی انسرٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم رائٹ آپشن لے لیں تو بھی ہم انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تو انسرٹ پہ کلک کیا. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. سسٹم سلو ہے. اچھا جناب, اگر میں چاہوں کہ یہاں پر رو شیٹ کو انسرٹ کرو تو بھی انسرٹ کرے گا, کالم شیٹ کو انسرٹ کرو تو بھی انسرٹ کرے گا. اس کے علاوہ اگر میں یہاں سے رائٹ آپشن لے لوں اور انسرٹ پہ کلک لے لوں تو بھی یہ مجھ سے پوچھے گا کہ رائٹ آپ نے انسرٹ کرنا ہے کالم کو یا رو کو. تو جو بھی آپ نے انسرٹ کرنا ہے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. میں نے پہ کلک کیا. ٹھیک ہے جی جناب. اس کے بعد آتا ہے ڈیلیٹ. تو آپ جیسا کہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ رو اور سیل کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. فارمیٹ بہت ضروری ہے یہ بھی. کبھی کبھار ہمیں مینولی تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اگر ہمیں کبھی کبھار ضرورت ہو تو ہم اس سے تو اس کی ہائٹ اور ویڈتھ تو ہم یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہمیں ایکچوئل ایگزیکٹ فگر میں یہ چاہیے کہ یہ کتنا باکس ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ یہاں پر رو ہائٹ اور کالم ویڈتھ پہ آ کے اسے آپ اپنے حساب سے فکس کر سکتے ہیں جی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری آپشن ہے. ڈیفالٹ پہ آپ آٹو پہ رکھنا چاہیے تو آٹو پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت زیادہ فیچر ہے اس کے اندر, آپ دیکھ لیں. اس سے آپ بھی اپنی شیٹ کو لاک بھی کر سکتے ہیں, سیل کو بھی لاک کر سکتے ہیں, سیل کو فارمیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی, اور آپ اس کی فارمیٹ کو چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب ایڈیٹنگ پہ. ایڈیٹنگ پہ ہم آٹو سم, یہ ایوریج, کالم, میکسیمم, مینیمم, یہ فنکشن ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو کوشش تو کروں گا کہ ہر ایک کمانڈ پہ آپ کو سمجھاؤں, لیکن یہ بہت بڑا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی علم ہے میرے پاس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آٹو سم جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے یہ. بس اینڈ پہ آپ کلک کریں اور یہ آٹو سم کلک کریں, یہ خود بخود. ایوریج پہ آپ کلک کریں تو آپ کو ایوریج دے گا. کاؤنٹ پہ آپ کلک کریں تو آپ کو نمبر دے دے گا کتنے سیلز ہے ابھی تک آپ اس کالم میں یا اس رو میں, تو اینڈ پہ آٹومیٹکلی آپ کو دے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد آتا ہے فل ڈاؤن پل. یہ جسٹ آپ نے پل کرنا ہے. جس طرح یہ ہے میں اس طرح کرتا ہوں, یہ پل دے گا. آپ نے ادھر 2 لکھ لیا, مثلا میں نے ادھر 2 لکھ لیا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارا جتنا بھی یہ کالم ہے اس میں 2 آ جائے, تو میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوری میں نے غلط پہ لکھا تھا, دوبارہ میں لکھتا ہوں 2. اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں, اس کے بعد یہاں فل پہ آ جاتا ہوں اور یہاں ڈاؤن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی فل ہو گیا جناب. اس طرح آپ لیفٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, جو لفظ آپ کو چاہیے, رائٹ ڈاؤن, جو جس سائڈ پہ بھی. اکثر یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے, جیسا کہ ہم اگر ایک ڈیم سی بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اس میں جو ٹوٹل مارکس ہے وہ تو سیم ہوتے ہیں, اس کے ہر ایک لیے آپ نے انٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے جسٹ ایک پہ ایک سیل میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈاؤن پہ یا رائٹ لیفٹ جو بھی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے, تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. کلیئر اس طریقے سے آپ کلیئر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر آل, تو آپ اسے کلیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جناب شارٹ فلٹر. اس سے تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے, اس سے ہم 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو ہم سیل اور جو ہمارا کالم اور رو ہے اسے ہم اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی لفظ کو چاہے کہ اس کو ریپلیس کرے تو ہم پوائنٹ کر کے اسے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اس آپشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایز اے دوربین کا نشان بھی دیا ہوا ہے, اور ہم اسے یہ فنکشن بھی لے سکتے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی لفظ پسند نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس لفظ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے, تو جسٹ آپ نے پوائنٹ پہ کلک کر کے اس کو فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی اور لفظ لکھ کر کے اسے ریپلیس کر دینا ہے. جسٹ انشاءاللہ کروں گا, آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جناب, اس کے بعد آتے ہیں انسرٹ پہ. کیونکہ اگر ہم ہر ایک کے اوپر اس طرح بات کریں گے, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ اور بہت شارٹ میں سمجھا دوں, لیکن یہ اس طرح ممکن نہیں ہے میرے لیے, اور آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا. اچھا جناب, اب آتے ہیں انسرٹ کی طرف.
تو انزرٹ میں سب سے پہلے ہے ٹیبل. ٹیبل کا تو میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک نیو کو میں اوپن کرتا ہوں. اس کے بعد ہم اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو انزرٹ میں سب سے پہلے ہم ٹیبل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ٹیبل تو آلریڈی اس سے پہلے بھی جو پری میڈ ٹیبلز تھے وہ آلریڈی موجود تھی. اگر آپ چاہے تو آپ خود یہاں سے بنا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹیبل انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دین کیسے؟ تو میں کنٹرول زیڈ کو کلک کر کے انسرٹ پہ چلا جاتا دوبارہ اور ایک ایریا کو سلیکٹ کر کے یہاں پر ٹیبل میں انسرٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جناب وہ جو پہلے میں آپ کو ہوم میں بتا چکا ہوں. دوبارہ اسے میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور یہ ہو گیا جناب کلیئر. ٹھیک ہے. اب جناب اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو کبھی کبھار ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو روز ہے وہ اس مطلب ورٹیکلی ہو اور کالم اس سائڈ پہ آ جائے. ہمیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے ہم اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ٹیبل کو روٹیٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے السٹریشن. تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے عکس یعنی کہ تصویر پکچر. تو جتنے بھی یہ فنکشن یہ آئیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ویڈیوز اور شیپس اور تصویر سے ریلیٹڈ ہے. تو میں اس پہ کمپلیٹ بحث کر چکا ہوں. ورلڈ میں تقریباً سارے بالکل سیم ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ میں بہت زیادہ بحث نہیں کر سکتا. اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی اس پورشن کو وہاں سے دیکھ لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں چارٹس پہ. اچھا جناب تو یہ یہاں پر ضروری ہے. وہاں پر بھی موجود تھا یہاں پر بھی موجود ہے لیکن اس کی ضرورت یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر نہیں ہوتی. تو ہم اس پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں چارٹس میں کالم چارٹ. کالم چارٹ کے بہت زیادہ ٹائپس ہے. یہ سارے کے سارے 3D سلینڈر اور کون پیرامائڈ وغیرہ یہاں سے ہم چارٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کو ویلیو بھی دے سکتے ہیں اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کا کلر جو بھی ہم چینج کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں. جی اچھا تو ہاں کالم اس پہ انسرٹ پہ آتے ہیں. اچھا تو اس کے لیے ضروری ہے ڈیٹا. سب سے پہلے ہم اس میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. انٹر 20 30 50 40 30 10 وغیرہ جو بھی آپ چاہے اس پہ آپ ڈیٹا انٹر کر لیں. اس کے بعد آپ دوبارہ اس پہ ٹرائی کر لیں. آپ نے یہاں پر کسی ایک کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جناب. تو یہ ہو گیا ٹیبل. اچھا اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں اچھا اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ یہ ونڈوز بھی اوپن ہو گئی. بہت سی چیزیں آپ کو اوپن ہو گئی. اگر میں اس ہر ایک پہ بات کروں اور آپ کو سمجھاؤں تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو شارٹ میں اس میں سمجھا دوں. دوبارہ انسرٹ پہ چلا جاتا ہوں. دوبارہ یہاں سے کالم پہ آ جاتا ہوں. آپ کو جسٹ میں نے یہ سمجھایا. ٹھیک ہے. 2D کالم پہ میں نے ایک کے اوپر کلک کیا تھا اور آپ کو سمجھایا. اب اگر آپ چاہے تو آپ یہاں سے 3D بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں 3D انسرٹ کروں تو میں اس کو سلیکٹ کر کے دوبارہ یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں سے 3D کو انسرٹ کرتا ہوں. تو آپ دونوں کے بیچ کمپیریزن کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ 2D ہے اور یہ 3D ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں بھی بہت زیادہ سٹائل اور بہت چیزیں آپ کو نظر آئے گی. آپ بے شک آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس میں ہے سلنڈر. یہ اس کے ٹائپس ہے جیسے کہ میں نے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتایا اس کے ٹائپ ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد آتا ہے لائن. یہ ہے لائن. تو کبھی کبھار ہم اگر کرکٹ میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر یہ چارٹس بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کی اگر ہمیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو
اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح ڈرا کرنا ہے، پہلے ٹیم کا کتنا تھا، اب اس ٹیم کا کتنا ہے. تو دونوں کا اس طرح سب سے پہلے ڈیٹا کا جو چارٹ ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد دونوں کمپیریٹیولی وہ ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ان دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں. پر بہت سے آپ ڈرا کر سکتے ہیں، بے شک آپ دیکھ لیں 3D اس میں بھی موجود ہے. میں ڈرا کرتا ہوں، اگر میں ان دونوں کو دیکھ لوں تو یہ ان دونوں کا چارٹ ہے. جسٹ سمپل، پہلے اوور میں، دوسری اوور میں، تیسری اوور میں، چوتھی اوور میں، میں جسٹ مثال آپ لوگوں کے لیے یہ مختلف چیزوں کے بیچ ہم ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے، اس میں اتنا مشکل میرے خیال میں اس میں بھی کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ٹائپس ہے، سٹائلز ہے. آپ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اسے سلیکٹ کرنا چاہے. آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے ڈیٹا میں آپ یہاں سے انٹرپشن بھی کر سکتے ہیں کچھ. جی، اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ہو گیا. میں اسے کٹ کر کے نا ایک نیو فائل کو اوپن کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. دوبارہ میں اس جگہ پہ آ جاتا ہوں تو یا میں کچھ ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ہم نے اب پائی کو کس طرح ڈرا کرنا ہے. تو میں نے اسے سلیکٹ کرنا ہے پائی چارٹ. پھر کمپیریٹیولی ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کمپیریزن کس طرح کریں گے. تو یہ پائی چارٹ بہت ایزی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے میرے خیال میں. آپ چارٹ کسی یہ کلرز ہے آپ نے چینج کرنا ہے، کبھی کبھار ہمیں یہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بلیک اینڈ وائٹ جو بھی ہمیں چاہیے آپ یہاں سے چینج. لیکن بہترین یہ ہے جو بائی ڈیفالٹ ہے. اچھا، اس کے بعد اس میں آتا ہے بار. کبھی کبھار ہمیں اس طرح کا جو بار ہے وہ اس طرح چاہیے. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے چارٹس کا، اس کو بار کہتے ہیں. جو ورٹیکل تھا اس کو ہم کالم کہتے ہیں، اور جو رو کی طرح ہوتا ہے ہم اس کو بار چارٹ کہتے ہیں. جی، تو یہ بھی ہم آسانی کے ساتھ ڈرا کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈرا کریں تو یہ بھی بہت آسان ہے. جی، اس میں چارٹ میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. جی، تو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے چارٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کا سمجھ ہو، اور اس کے بعد آپ کو کوانٹٹی کا یہ پتہ ہو کہ اس میں کون کانسٹنٹ ہے اور کون ویریبل ہے. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ انڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. تو جو پروپورشنلٹی کا حساب ہے وہ ایکس اور وائی کے حساب سے ہم نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو نارملی ایکس ایکس کے اوپر جو کہ ہم انڈیپینڈنٹ چیزوں کو ڈرا کرتے ہیں، اور وائی ایکسس کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ چیزوں کو ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جناب اس کے گراف کا. اور اب ہم جاتے ہیں ایریا کے اوپر. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے اس طرح کا. بس جسٹ میں آپ لوگوں کو کلو دے دوں گا، باقی آپ اس پہ ٹرائی کر لیں. جس کو جو مشکل ہو، اگر کسی کو کوئی مشکل آ رہا ہو تو بتائے کمنٹس کے ذریعے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اسے سالو کروں. جی، تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے. ادر چارٹ ٹائپ سے بہت زیادہ ٹائپس ہے اس کی. جو بھی آپ کو زیادہ تر نارملی ہم کالم، لائن، پائی اور بار یہ اور ایریا بھی کبھی کبھار استعمال میں آتا ہے، لیکن بہت زیادہ تر ہم یہ 3-4 جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور نارملی آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا. اس کے علاوہ باقی زیادہ استعمال میں نہیں ہے. اگر ہو کسی کی استعمال میں اور مشکل ہو تو بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ بھی بتا دوں. جی، تو یہ تو چارٹس کا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اسپارک لائن کی طرف. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسپارک لائن کے بارے میں صرف میں اتنا بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک چارٹ ٹائپ سے ہے، لیکن یہ ہمیں ایک سیل میں یا ایک اسپیسیفک مطلب ہم اس کے لیے ایک سیل میں یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کالم کا ریزلٹ یا ایک رو کا ریزلٹ.
شارٹ میں اگر ہمیں چاہیے تو ہم لائن کے ذریعے اسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ہائپر لنک. تو یہ میں وہاں پر بھی بتا چکا ہوں ورڈ میں، یہاں پر بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی سیل کے ساتھ اگر کوئی لنک کنیکٹ کرنا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں 20 کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں تو میں کنیکٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے بھی ایڈریس، کوئی بھی آپ ایڈریس اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر میں نے ٹرائی کی ہے تو ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ٹائم زیادہ لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ٹیکسٹ. تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ٹیکسٹ میں ہم نے ٹیکسٹ باکس، تو یہ بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار ہمیں ٹیکسٹ باکس انسرٹ کرنے کا، تو ہم انسرٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پر انسرٹ کیا. کبھی کبھار ہمیں شیٹ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں ایک پیج، یہاں پر پیج بھی ڈیفائن نہیں ہے. میں اس میں پیج کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پیج کو کس طرح اس میں اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ٹیگ میں آ جائے گی کہ آپ نے اسے کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضروری ہے ہائڈر اور پٹر. تو یہ بھی پریکٹیکل میں بتاؤں گا، اس میں اس طرح ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. لیکن یہ ہائڈر، پھر آپ نے ادھر 3 ہے، آپ نے 2 کس طرح کرنے ہے، 1 کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو وہاں پر یہ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ورڈ آرٹ. تو یہ بھی میں بات سمجھا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح 2D 3D ورڈ کو اگر آپ نے یہاں پر انسرٹ کرنا ہے. تو میں اس کا جو تھوڑا سا کلو ہے میں وہ دے دوں گا. آسان ہے. سب سے پہلے آپ نے اسے مرچ پہ کلک کر کے اپنے لیے ایک سیل بنانا ہے خوبصورت سا جی، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی لفظ انسرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہم نے کہنا ہے کہ بھئی ہم نے چینج کرنا ہے، تو بے شک آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں نے اس کو نا یہاں سے پکڑ کے نا یہاں پٹ کرنا ہے جی، اور اس میں نے ابھی لکھائی کرنی ہے. تو جس طرح میں اس میں لکھائی کروں گا وہ مطلب میں نے پٹ کرنا ہے سوری. تو ابھی اس کا سٹائل ہو گیا جیسے جو بھی آپ اس میں چاہیے. تو نیچے تو یہ جناب ہو گیا اس کا ٹیبل کا. یہ جو پہلے سے موجود تھا میں نے لکھا تھا اس کو ہٹا دیں آپ، اور اس کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر پلیس کرنا ہے. جی، اس کے علاوہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کسی اور سٹائل میں، آپ چاہے تو بھی آپ اسے انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سٹائل جی. میرے خیال میں یہ تو ورلڈ آرٹ کا سسٹم تھا میں نے کیا. ابھی آپ اس کو بھی کوئی اور سٹائل کا بھی آپ چاہے تو بھی آپ اسے وہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں جی. تو ایک اور سٹائل ہے اس کا، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہاں سے آپ اس کا جو فل ہے اسے چینج کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ یہاں سے فل کر لیں. 2D 3D بھی آپ شیپس جو افیکٹ وہاں پر جس طرح میں نے بتایا تھا سیم ٹو سیم اس کے افیکٹ آپ یہاں چینج کر سکتے ہیں جی. آؤٹ لائن ہے، آپ نے اسے چینج کرنا ہے. یہ پاور میٹ آپشن ہے، یہ تب آئے گا جب آپ نے 3D میں کام کرنا ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ اس کے جو شیپ ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس ٹائپ کا آپ نے، جس طرح آپ کو چاہیے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ بھی کبھی کبھار ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی اور سٹائل کا ہونا چاہیے. تو ہم نے ایڈٹ شیپ پہ، ایڈٹ پوائنٹ پہ کلک کر کے ایڈٹ شیپ ایڈٹ پوائنٹ پہ کلک کر کے نا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. کبھی کبھار اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو جس طرح آپ چاہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تو 3D کا تھوڑا سا آپشن بھی ضروری نہیں ہے، یہ وہاں پر سمجھایا جہاں پر
ضرورت ہو. یہ بہت سے سٹائلز ہے, آپ اپنی مرضی کا جس طرح آپ کو پسند ہے پیٹ کر لے, ٹھیک ہے. یہ ویسے ادھر این زیڈ کی شیپ میں بھی آتا ہے, وہاں پر بھی میں نے سمجھایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں آتا ہے سگنیچر, بتا چکا ہوں, آبجیکٹ ایکویشن. اچھا جی, ایکویشن اور سمبلس, تو یہ اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہم زیادہ تر ورک اس میں بھی کرتے ہیں ایکویشنز پہ اور سمبلس پہ, تو اس میں ضروری ہے. انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ ایکویشن کس کس چیز کی ہے. تو جو جس فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انہیں یہ کلیئر کر لوں کہ یہ آپ کی فیلڈ کا ہے, آپ اس پہ ٹرائی کر لیں تو آسانی ہوگی. اچھا جناب, اس کے بعد آتا ہے پیج لے آؤٹ پہ. تو نام سے ظاہر ہے کہ پیج کا سیٹ اپ ہے اس میں. تو تھیمز یہ سیم ٹو سیم بالکل ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا ورڈ میں, بالکل وہ کلرز فونٹ. اچھا, اس کے بعد آتا ہے جناب اورینٹیشن. اس میں میرے خیال میں سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ سیم ہے, لیکن اس میں ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح پیج کو اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو میں نے یہاں پر کیا, یا اس پوائنٹ پر ہم نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد جو یہ بلو کلر ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے, اور اس کو ہم نے جتنا ہمیں پیج ایریا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی ہم اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس کے بیچ میں یہ بریک اپ آ جائے تو ہم نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ ہم نے نارمل میں جانا ہے, تو ہم یہاں سے پیج کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ یہ ہمارا ایک پیج ہو گیا. جتنا بھی ہم چاہے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آسانی کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد اس کو پرنٹیبل ایریا بھی کہتے ہیں جی. اس کو اگر ہم چاہے تو ہم اس کو سیٹ پرنٹ ایریا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. بریک پیج, ہم پیج بریک بھی کر سکتے ہیں. اورینٹیشن اور مارجن, یہ میں کسٹمائز سب سے بہترین ہے, آپ یہاں پر خود سیٹنگ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹاپ پہ ایریا چاہیے ہو, باٹم پہ, لیفٹ رائٹ پہ, ہاریزنٹل ورٹیکل آپ نے سینٹر پہ جو لکھا ہے وہ کرنی ہے. ٹیبل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ہیڈر اور فوٹر کو بھی آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کسٹمائز یہ 2 3 اگر آپ کو ایک چاہیے, 2 چاہیے, جتنے بھی, ٹھیک ہے. کوشش کریں گے کہ ہم اس کو نہ ایک ورک شیٹ کو سٹارٹ کریں اور ہر ایک کام اس پہ کرے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ, کوشش کروں گا. اس کے بعد آتا ہے اسکیل ٹو فٹ. تو یہ پیج کا جو اسکیل ہے یہ بھی اگر میں بھی کر بھی لوں تو اتنا فائدہ نہیں کرے گا. جب ہم اس کی پریکٹیکل کر لیں گے تو بہت آسانی ہوگی. میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو نا ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے جی. تو یہ پیج یہاں تک محدود ہو گیا ہے, باقی جو پیج ہے وہ اس سے پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا. میں نے اس کو ختم کیا اور پیج کو اس پورشن کو بنایا دوبارہ سے جی. تو یہ ہمارا پیج ہو گیا. اب ہم نے اس کی سائز کو اسمال اور لارج کرنا ہے. جب ہم اسمال کرتے ہیں, لارج کرتے ہیں تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اس کو مارج کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی, مطلب یہاں تک یہ پیج میں 94% کی گنجائش ہے. اب اگر ہم یہاں پر چلے جائیں اور اس کے مارجن کو چینج کرے, اگر آپ یہاں پر چلے جائے, اس کو 0 کرے, اس کو بھی 0 کرے, تو جو پیج ہے اس پر جو خالی گیپ بچتی ہے وہ پھر پیج پہ نہیں آئے گی, پیج کمپلیٹ آئے گا. اب آپ یہاں پر چینج کر لیں تو کتنا گنجائش ہے اس میں, اب آپ کو یہ بتائے گا. سپلٹ نہیں ہو رہا, 100 پہ بھی سپلٹ نہیں ہو رہا, 105 پہ بھی سپلٹ نہیں ہو رہا, 110 پہ بھی سپلٹ نہیں ہو رہا. اچھا 115 مطلب 150% تک. اب اس میں اب یہ کیا ہے ہو رہا ہے, ہم اصل میں پیج جب ہم پرنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کا جو ایریا وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اصل میں. تو یہ 113 تک ایڈجسٹیبل ہے. اس کے بعد یہ
مطلب اس میں اور گنجائش نہیں ہے. یہ کمپلیٹ بالکل پیج کے اوپر 100% آئے گا, نہ اوپر جگہ بچے گی, نہ نیچے, نہ لیفٹ سائڈ پہ, نہ رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, یہ بالکل کمپلیٹ جو ہے نا آپ کو آپ نے جو پرنٹ کرنا ہے وہ کمپلیٹ اس پہ پرنٹ آؤٹ ہوگا. اس کے جناب اس کے بعد ہم یہ اس لیے یہاں پر ضروری تھا کیونکہ ایکسل میں اس کا تھوڑا مشکل ہے, ورڈ میں مشکل نہیں ہے. ورڈ میں تو ویسے بھی پیج آلریڈی پکس آتا ہے تو اس میں اتنا ضروری نہیں, اس میں ضروری ہے. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے شیٹ آپشن. تو پرنٹ آپ کو شو ہو رہا ہو, جی. اس کے بعد ویو گائیڈ لائن, اگر آپ کو یہ لائننگ چاہیے یا نہیں چاہیے تو آپ یہ سب سے پہلے اس پہ کر لیں. اس کے بعد آپ اس پہ چیل چال کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر آپ کو یہ گائیڈ لائن نہیں چاہیے تو یہ نہیں آئے گی. ویسے بھی یہ پرنٹ میں نہیں آتے لیکن اس طرح ویزیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیڈنگ اگر آپ کو چاہیے تو, لیکن ضروری ہے کیونکہ اس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے پھر. جی, اس کے بعد آتا ہے ارینج. تو ارینج تو میں نے وہاں پر بھی بات کی تھی, اس پر ہی کمپلیٹ میں نے, اور یہاں پر میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. الائن کرنا جو میں نے وہاں پر بتایا تھا بالکل سیم ہی ہے, جس طرح میں نے وہاں پر بتایا تھا بالکل یہ سیم ہے. کچھ چیزیں بالکل ورلڈ کی اور اس کی سیم ہے, زیادہ تر سیم ہے, لیکن اس میں ضروری اس لیے تھا تاکہ جو فنکشن اس میں ڈفرینٹ ہے یا ضروری ہے. ویسے یہ مارجن کا جو سیٹ اپ تھا یہ وہاں پر بھی تھا, ادھر پر بھی ہے, لیکن یہاں پر ضروری اس لیے تھا کیونکہ ادھر کوئی پیج کا سیٹ اپ ہے ہی نہیں. تو ہم نے پیج کا سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے, تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ پیج کا سیٹ اپ ادھر یا اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ سارے فنکشن وہاں پر موجود ہے. آئیکن جو فنکشن وہاں پر ہے یہاں پر بھی ہے. کچھ یہاں پر ضروری ہے, کچھ وہاں پر ضروری ہے, جیسا کہ کیلکولیشن کا جو سیٹ اپ ہے مثلا سم وغیرہ کا, یہ وہاں پر بھی موجود ہے, یہاں پر بھی موجود ہے, لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے, وہاں پر اتنا ضروری کیونکہ وہاں پر اتنا نہیں آتا. تو ویورز یہ تھا ایکسل کا انٹرفیس, میں نے اس پہ بات کی. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پاور پوائنٹ کا جو انٹرفیس ہے وہ سمجھا دوں, اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں گے. سیکنڈ لیکچر انشاءاللہ پریکٹیکل پر ہوگا کہ ہم نے کس طرح ایک شیٹ کے اندر رہتے ہوئے پریکٹیکل کام کس طرح کرنا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز کو میں اس میں استعمال میں لاؤں, لیکن ممکن نہیں ہے, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی, یا 2-3 کلاسز میں, یا 2 کلاسز سے تو کم کور کرنا مشکل ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ 2 کلاسز میں اسے کور کروں. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو.